فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 195، باب نمبر 106۔ تاریخ کا فیصلہ ہیڈنگ ہے یہ۔ صفحات تاریخ پر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پہلے بہت سی ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جو اپنی مدلل گفتگو اور خطابت کے لیے مشہور ہیں، لیکن تاریخ کا فیصلہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بعد کسی خاتون کا پتہ نہیں چلتا جس نے زینب کبریٰ جیسی فصاحت و بلاغت سے دامن سخن کو سنوارا ہو۔ آپ کے دوران خطاب ایسا معلوم ہوتا تھا گویا یہ خود حضرت علی ہیں جو محو خطابت ہیں، اور مورخین نے کوفہ میں ثانیہ زہرا کی خطبات میں جلوہ علی کا مشاہدہ کیا۔ کتاب اعیان الشیعہ جلد نمبر 33، صفحہ نمبر 191۔ زینب کبریٰ مقام احتجاج میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی مانند کلام کرتی تھیں اور بیان حق و منازل منطق و استدلال میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرح گفتگو کرتی ہیں۔ آپ کی فصاحت و بلاغت بے نظیر اور احقاق و دفاع حق کی خاطر آپ کے دلائل و براہین بے مثل ہوتے۔ آپ کے متعلق تاریخ کا یہ حتمی فیصلہ اور لاتعداد مصنفین اس فیصلے تاریخ کے ہمنوا ہیں۔ رسالہ علویہ نیشاپوری۔ ثانیہ زہرا کے متعلق ایک اور فیصلہ تاریخ اس طرح ملتا ہے، لیکن زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہ، فاطمہ بنت محمد، یعنی جہاں تک خواتین اہل بیت میں سب سے زیادہ جرت و فصاحت و بلاغت کا اظہار ہوا ہے۔ حسن کلام۔ زینب کبریٰ فطرتاً ادیبہ ہیں، ایسی ادیبہ کے مصائب و آلام کے بھنور میں، مشکلات و مظالم کے سمندر میں بھی حسن کلام و قافیہ سخن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتی۔ تمام تکلیف دہ حالات میں ادیبانہ گفتگو کا آپ کا ملکہ سامنے آتا ہے۔ ابن زیاد ملعون کے دربار میں آپ نے ایسی گوہر بار زبان میں خطاب فرمایا کہ وہ ظالم حیران و پریشان ہو گیا۔ اسے کوئی راہ نظر نہ آئی تو تمسخر کی راہ اختیار کرتے ہوئے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہنے لگا، دیکھو کیسی مقنع و مسجع گفتگو کرتی ہے۔ یہ انداز گفتگو ثانیہ زہرا کو اپنے پدر بزرگوار سے وراثت میں ملا تھا۔ زینب کبریٰ نے ہجوم حزن و اندوہ میں فی البدیہہ ایسا کلام کی جس کے اثر نے سننے والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ شہزادی نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے فرمایا، تو نے ہمارے سردار و آقا کو قتل کیا، ہمارے عزیزوں اور پیاروں میں سے کسی کو نہ رہنے دیا، ہماری شاخوں کو کاٹ ڈالا، ہماری جڑوں کو کاٹ ڈالا۔ اگر تیرے درد کا علاج اسی میں تھا تو نے اس درد سے شفا پا لی اور اپنے آپ کو سکون دے لیا۔ کتاب تاریخ تبریز جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 372۔ آپ کے نوحے کا انداز کلام بھی اسی طرح ہے۔ فرماتی ہیں، یا محمدہ، آپ پر آسمان کے فرشتوں نے صلوات پڑھی، یہ آپ کا حسین ریت اور خون میں آلودہ پڑا ہے، اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں اور آپ کی بیٹیاں قید کر لی گئی ہیں۔ اللہ محمد مصطفیٰ
علی مرتضیٰ اور فاطمہ زہرا کے پاس فریاد کرتی ہوں۔ دربار یزید میں بھی قرآن مجید کے حوالے سے عجیب و غریب بلاغت کا اظہار فرمایا۔ ہم اسی کوشش میں اس گفتگو کے اشارات اس کے موقع و مقام پر پیش کریں گے۔ آپ نے اس موقع پر اپنی خاندانی کرامتی گفتگو کا مظاہرہ کیا، ثبوت حق و صداقت پیش کی اور ظالموں کو ذلیل و حقیر کر دیا۔ آپ نے کبھی اس سے بلیغ ترین خطاب نہیں دیکھا۔ ثانیہ زہرا کے کلام کا اثر۔ یہ گفتگو ثانیہ زہرا کے دل سے نکل رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر ہو رہی تھی، اس لیے ان الفاظ نے سننے والوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ خطابت بھی اس طرح تھی جس طرح بازار کوفہ میں کی گئی تھی۔ ابھی شہزادی کے دہن مبارک سے وہ 3 جملے نکلے ہی تھے کہ لوگوں نے ان کو سن کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ یا سار الحسین علیہ السلام، اے خون حسین کا انتقام لینے والوں اٹھو جیسی فریادیں لوگوں کے دلوں سے نکلنے لگیں۔ شہزادی نے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے کیا تھا۔ آپ کی حرکات دانا ہائے تسبیح کی حرکت کی مانند مسلسل تھیں۔ یہ کلام دشمن کے لیے کاٹنے والی تلوار، عوام کا رہنما، خواتین کے لیے مرقع ہدایت اور مختلف طبقات سے سامعین کے لیے انقلاب انگیز ثابت ہوا۔ زینب کبریٰ کی خطابت نے جسموں میں لرزہ پیدا کر دیا۔ لوگوں کی آوازیں ان کے گلوں میں پھنس گئیں، یہاں تک کہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اونٹوں کی گھنٹیوں میں سے بھی صدائے فریاد آتی تھی۔ ایک شخص دربار کوفہ میں موجود تھا۔ جب اس نے مخدومہ کا کلام سنا تو اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ بے اختیار رونے لگا۔ وہ شخص روتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی خواتین بہترین خواتین ہیں، آپ کے جوان بہترین جوان ہیں، آپ کے پختہ سال بہترین پختہ سال ہیں۔ مسئلے کی اہمیت۔ اس گفتگو کی اہمیت اس حقیقت سے آشکار ہوتی ہے کہ یہ باتیں ایک اسیر خاتون کے دہن مبارک سے نکل رہی تھیں۔ یہ ایسی باتیں تھیں کہ اگر کسی فاتح کی زبان سے ادا ہوتی تب بھی باعث تعجب ہوئے بغیر نہ رہتی۔ کسی رئیس سلطنت کو بھی اپنی شان و شوکت کے باوجود ایسی پرہیبت و جلال گفتگو کا یارہ نہیں۔ کوئی مصیبت زدہ اپنے اضطراب و حزن کی حالت میں کیسے یہ باتیں کہہ سکتا ہے؟ زینب کبریٰ کے خطاب کا دیگر خواتین سے مقابلہ غیر مناسب نہ ہوگا اگر انہی حالات میں کسی کو پایا جائے۔ آپ کا کلام ہجیان آمیز اور نہایت فصیح و بلیغ تھا۔ یہ کلام آیت قرآنی سے مرصع، اسلام کے فلسفہ عالمگیر کا علمبردار اور اس کے دلائل و براہین سب سننے والوں کو ورطہ حیرت میں ڈال رہے تھے۔ اس کلام کا اثر یہ ہوا کہ غفلت زدہ ذہن بیدار ہو گئے، مضطرب معاشرہ ہوشیار ہو گیا۔ جو لوگ جانوروں کے ریوڑوں جیسی زندگی بسر کر رہے تھے، آزادی و مردانگی و شجاعت سے بے بہرا ہو چکے تھے، وہ اس کلام کو سن کر بیدار و ہوشیار ہونے لگے۔ انہیں جرأت پیدا ہو گئی کہ ہدف زندگی کے اصول کے لیے متحرک ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر باب نمبر 6 اپنے اختتام پر پہنچا۔ صفحہ نمبر 107 باب نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 199 باب نمبر 7 کا آغاز کرتے ہیں۔ نمبر 1، زینب کبریٰ کی عفت و حجاب۔ اس بد اخلاق و پریشان معاشرے میں جہاں کوئی معیار شرافت باقی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر، سیدہ طاہرہ کے اسماء مبارک میں ایک نام کوثر بھی ہے، عطا فرما کر عوام الناس پر حجت قائم فرمائی۔ پھر انہیں عفت و تقوی و اخلاق کا نمونہ قرار دیا تاکہ معاشرہ اسلامی کی خواتین سیدہ طاہرہ سے سبق لے کر اسلامی راہ و روش اختیار کریں اور یہ نہ کہہ سکے کہ دور رسالت میں عفت و پردے کے امکانات کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی زینب کبریٰ نے حکم شرع و فریضہ واجبہ کے طور پر اپنی مادر معصومہ کی روش کو اختیار کیا اور ہر پہلو سے عفت و پردے کی ضروریات کو اپنا کر اپنے آپ کو نابۃ الزہرا ہونے ثابت کر دکھایا۔ علامہ مقانی کہتے ہیں، آپ پردے عفت و پاکیزگی میں اپنے دور کی بے مثال ہستی تھیں۔ بچپن میں اپنے والدین شریفین کی زندگی اور اپنے برادران عالی مقام کے زمانے سے لے کر
کوفے کے مصائب کے ایام تک کسی مرد کی نظر آپ پر نہ پڑی۔ کتاب آیونی شیعہ جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 191۔ اس کے علاوہ تمام امور زندگی میں حتیٰ کہ صبر و استقلال اور قوت ایمانی و تقوی میں بھی ثانیہ زہرا یکتائے زمانہ تھی۔ کتاب آیونی شیعہ جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 191۔ دور شباب، دیکھنا ہوگا کہ جوانی کے زمانے میں یا حضرت عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ شادی کے بعد آپ کیسی کیفیت کی مالکہ تھیں، یا اس کے بعد آپ محافل خواتین میں کس طرح نظر آتی تھیں۔ اس سلسلے میں تاریخ بالکل خاموش ہے۔ ڈاکٹر عائشہ بنت الاشاتی کے بقول کہیں بھی تاریخ آپ کی شکل و صورت و حسن ظاہری کا تذکرہ نہیں کرتی۔ زینب شیردل خاتون کربلا صفحہ نمبر 52 کتاب کا نام ہے یہ۔ اسی قدر پتہ چلتا ہے کہ زینب کبریٰ اپنے حجاب میں مستور رہتی تھی، ممکن نہ تھا کہ پردے کے پیچھے رہنے کے علاوہ کسی صورت میں آپ کو دیکھا جا سکے۔ آپ کا یہ طریقہ کار بذات خود آپ کے معتقدین اور پیروان کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ آپ کی حضرت عبداللہ کے ساتھ زندگی کا جہاں تک تعلق ہے یا ان محافل درس کا جو آپ کوفہ و مدینہ میں منعقد فرماتی تھیں، تاریخ کوئی تذکرہ نہیں کرتی۔ ہر جگہ عفت و پاکیزگی اور تقوی و طہارتی کا ذکر ملتا ہے۔ صرف عاشورہ محرم سن 61 ہجری کے واقعات میں ہی آپ کو باہر دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ اپنے پدر بزرگوار اور بھائیوں کے تمام زمانہ حیات میں کسی ایک مقام یا موقع پر بھی آپ کی خطابت کا پتہ نہیں چلتا۔ زینب کبریٰ کی والدہ محترمہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پر بھی یہی کیفیت صادق آتی ہے۔ دختر رسول خدا معصوم تھی۔ آپ کی تمام زندگی میں کوئی ایسا موقع بھی ہمیں نہیں ملتا جب آپ نے کبھی مردوں یا خواتین کے اجتماع میں تشریف لا کر کسی گفتگو کا ارادہ یا خطابت کی ہو۔ وفات رسول اکرم کے بعد آپ کو اعلائے کلمۃ الحق کرنا پڑا، آپ کے حق کو روک لیا گیا، آپ کو درے مارے گئے، آپ کے استحقاق کو لوگوں پر مشتبہ کیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت سیدہ طاہرہ مسجد نبوی میں جملہ شرائط اور ضوابط پردہ کو اختیار کر کے گفتگو کے لیے تشریف لائیں۔ روایت یہ بھی کہ سیدہ اور لوگوں کے درمیان پردہ لٹکا دیا گیا۔ ثانیہ زہرا کے لیے حضرت علی کا طرز عمل۔ ہماری تحقیق و اسناد کے مطابق امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے لیے اس طرز عمل کو قائم رکھا۔ آپ کی مستقل کوشش رہی کہ زینب کبریٰ پر کسی کی نظر نہ پڑنے پائے۔ یہ طرز عمل صرف ایک دو مواقع پر ہی منحصر نہیں ہے۔ ہمیں اس سلسلے میں کسی خاص جستجو یا جدید تحقیق کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسئلہ نہ صرف شیعان علی پر روز روشن کی طرح واضح ہے بلکہ مورخین حضرات اہل سنت نے بھی اس حقیقت پر خامہ فرسائی کی ہے۔ یحییٰ نامی ایک عالم شخص کا بیان ہے، میں ایک عرصے تک مدینے میں حضرت علی علیہ السلام کے پڑوس میں رہا۔ میرا گھر سیدہ زینب کے خانہ اقدس کے بالکل قریب تھا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمام عرصے میں نہ تو میں زینب کبریٰ کا کبھی قد و قامت دیکھ پایا اور نہ ہی میں نے کبھی ان کی آواز سنی۔ جب کبھی شہزادی اپنے جد بزرگوار جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتی غرض سے اپنے گھر سے باہر نکلنے کا قصد فرماتی تو کوشش یہی کرتی کہ رات کے وقت گھر سے باہر نکلے۔ جب بھی ایسا موقع آتا تو امام حسن علیہ السلام آپ کی دائیں طرف، امام حسین علیہ السلام بائیں طرف اور خود امیر المومنین علیہ السلام آگے آگے تشریف لاتے۔ جو ہی قبر اطہر رسول خدا قریب آتی، امیر المومنین آگے بڑھ کر چراغ مزار کو کم کر دیتے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے ایک روز ایسا کرنے کی وجہ دریافت کی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے خوف ہے کہ تمہاری بہن زینب کی قد و قامت کا اندازہ نہ کر پائے۔ زینب الکبریٰ صفحہ نمبر 27۔ اس سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی ہیں جنہیں ہم سطور ذیل میں پیش کریں گے۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی اپنی احتیاط۔ اموی حکومت کے ظلم و زبردستی کی انتہا یہ ہوئی کہ اسیری کے دوران زینب کبریٰ کو ماں دیگر اسیران اہل بیت دربار یزید میں جانا پڑا، جہاں باہر کے لوگوں اور جملہ ظالمان کا سامنا تھا۔ اسی اجتماع میں اسیران ظلم کی نشاندہی کی گئی۔ سیدہ زینب اس گستاخی پر بہت پریشان ہوئی، یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تجھے شرم و حیا نہیں آتی؟ اپنی بیوی اور عورتوں کو تو نے پردے میں بیٹھا رکھا ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو لوگوں میں بے پردہ لے آیا ہے۔ کتاب زینب اخت الحسین۔ علامہ عزیز سہل سعدی کا واقعہ ہے جو دمشق میں جناب سید الساجین علیہ السلام سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔
اس کا بیان ہے کہ امام نے حکم دے رکھا تھا کہ سرحائے شہداء کو قافلہ اسیران سے کسی قدر آگے رکھا جائے تاکہ لوگ سروں کی طرف متوجہ اور کم سے کم خواتین کو دیکھ پائیں۔ کتاب تاریخ طبری جلد نمبر 7۔ اس واقعے میں یہ بھی سنا جاتا ہے کہ زینب کبریٰ نے فرمایا کہ اگر تیرے پاس پردے کا کوئی انتظام ہو تو مستورات اور ہماری بیٹیوں کے لیے مہیا کر دے تاکہ وہ اپنے آپ کو با پردہ کر سکیں۔ تاریخ عاشورہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ آخر میں ہم اس قدر کہنا چاہیں گے کہ سیدہ زینب کبریٰ اس تمام واقعے میں یکتا اور خواتین کے لیے نمونہ ہے۔ اگر خواتین برادری کی افراد سیدہ زینب کی بیٹیاں کہلانا چاہتی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس عظیم مادر گرامی کی پیروی کریں۔ یہ گمان نہ کریں کہ پردہ عورت کے کام کرنے اور اس کی فعالیت میں رکاوٹ کا باعث ہے، کیونکہ سیدہ زینب سے زیادہ افعال و مجاہدہ و عابدہ اور کون خاتون ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، ثانیہ زہرا کی عبادات و مناجات۔ زینب کبریٰ خدا شناس مخدومہ ہے۔ بچپن کے زمانے ہی سے عشق پروردگار اور محبت الہی آپ کے قلب میں موزن ہے، جو آپ کی عبادات اور ذات باری تعالیٰ کے حضور تجری و زاری کی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ اپنے بچپن میں کے زمانے میں اپنے پدر بزرگوار سے پوچھتی ہیں، بابا کیا آپ کوئی دوست رکھتے ہیں یا نہیں؟ جواب مثبت ملتا ہے۔ اسی وقت دوسرا سوال پیش کرتی ہیں، بابا جان کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہی دل میں حب خدا اور محبت اولاد بیک وقت جمع ہوں؟ فرمایا، اللہ کی محبت خصوصیت کی حامل ہے جبکہ اولاد پر شفقت کرنا لازم ہے۔ کتاب مستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 635۔ ثانیہ زہرا اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت گزار اور حامل صبر و رضا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندہ اور اہل دعا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب کے باعث آپ کو ایک قسم کا کشف بصیرت حاصل ہے، جس کی بنا پر آپ کہنا حقائق کو ظاہر و آشکار و مشاہدہ فرماتی ہیں اور نہ سنی جانے والی باتوں کی بھی سامع ہیں۔ اس کیفیت کا نتیجہ یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مصداق بن چکی ہیں، جب کوئی بندہ واقعی معیار زندگی پر پورا اتر رہا ہو تو میں اللہ خود اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھنے لگتا ہے۔ حدیث قدسی۔ عبادت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ سیدہ زینب عالیہ عبادت کے سلسلے میں عابدہ عارفہ کے درجے پر فائز ہیں۔ جس وقت عبادت الہی میں مصروف ہوتی ہیں تو غیر خدا سے آپ کا ہر قسم کا رشتہ کٹ چکا ہوتا ہے۔ بعض محدثین و مصنفوں نے منزل عبادت میں آپ کو آپ کی والدہ گرامی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہم شبیہ قرار دیا۔ بالخصوص نماز تہجد میں منقول ہے کہ روز عاشورہ وداع آخر کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے اپنی اس خواہر عالی مقام سے کہا، بہن مجھے اپنی دعائے نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ کتاب مقتول الحسین فاضل قائنی۔ زمانے کے حوادث اور اعلام کے بھنور نے بھی، مصائب و اندوں کے طوفانوں نے بھی آپ کو عبادت خدا اور رابطے پروردگار سے غافل نہ کیا۔ انتہا یہ ہے کہ محرم سن 61 ہجری کی 11ویں شب کو بھی تمام اضطراب و اضطرار کے باوجود آپ نے نماز شب کو فراموش نہ کیا۔ جناب سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا کہ اس رات آپ بیٹھ کر نماز شب ادا کر رہی ہیں۔ کتاب فاطمہ زہرا صفحہ نمبر 64۔ دعا و مناجات بحضور پروردگار عالم اور تلاوت قرآن پاک کبھی آپ سے ترک نہ ہوا۔ اس سلسلے میں صرف اپنی ذات سے ہی ان امور کو متعلق نہ جانتی تھی بلکہ دوسروں کو بھی ان امور کی وصیت فرماتی تھیں۔ آپ کے نسا میں وارد ہے کہ دوسروں کو نصیحت کرتی ہیں اور فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس قدرت کی بنا پر ڈرو جو اس کو تم پر حاصل ہے، نیز اپنے ساتھ اس کے قرب کی خاطر اس سے حیا کرو۔ کبھی اس طرح فرماتی ہیں، اگر کوئی چاہتا ہے کہ دوسرے بزرگ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی شفاعت کریں تو چاہیے کہ وہ حمد پروردگار کی راہ اختیار کرے۔ کتاب اعیان الشیعہ جلد نمبر 33۔ سیدہ زینب کی منزل شکر پروردگار۔
ثانیہ زہرا اللہ تعالیٰ کی شکر گزار اور حمد گزار خاتون ہیں۔ آپ کی تمام سوانح حیات میں جہاں کہیں آپ کی کوئی گفتگو نظر آتی ہے، اس کی ابتدا خدائے بزرگ کی حمد و ستائش سے ہوتی ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب کہ آپ کا عرصہ حیات بالکل مختلف قسم کے موارد و مشکلات سے مملو تھا، یہ عمل کبھی نظر انداز نہ ہوا۔ ابن زیاد جیسے بد اندیش اور بد نہاد دشمن کے دربار میں بھی جو اپنی ذلیل و کمینہ گفتگو سے آپ کی منزل عظمت کو منہدم کرنا چاہتا تھا، آپ نے حمد پروردگار ادا فرمائی اور شہادت کو اپنے خاندان کے لیے باعث افتخار قرار دیا۔ کتاب زینب در مجلس ابن زیاد۔ بازار کوفہ میں لوگوں کے ہجوم سے خطاب فرماتے ہوئے حمد باری تعالیٰ سے ابتدا کی اور اس طرح خطابت شروع فرمائی۔ دربار یزید میں بھی حمد و ثناء پروردگار ثانی زہرا کی زبان پر جاری تھا۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے جوانان بہشت کے سرداروں کو خوش بختی و بخشش کی منزل مرحمت فرمائی اور جنت کو ان کی آرام گاہ قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہوں کہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اپنے فضل و کرم کی عنایات ان پر زیادہ کرے کہ وہ ہر کام پر ہمیشہ قدرت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سیدہ زینب سے بہت سی دعائیں منقول ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، عیان الشیعہ جلد نمبر 33 میں ہے، حمد و سپاس سے خصوصی ہے پروردگار عالم کے لیے، جس کی تمام نعمات جن کی ہمیں احتیاج ہوتی ہے ہمیں مل جاتی ہیں۔ جو عمل ہم اس کی خاطر بجا لاتے ہیں، جس قدر توجہ اس کی طرف رکھتے ہیں، اس کے احکام کی جس قدر اطاعت کرتے ہیں، سب کچھ اس کی نعمات کے سائے میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے مجھے اپنی کتاب مقدس میں مذکور کسی چیز کا منکر قرار نہیں دیا اور مجھے اپنے کسی امر میں پریشانی میں مبتلا نہیں کیا۔ سید الساجدین و توصیف پر ثانی زہرا سلام اللہ علیہ۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی وہ شخصیت جو سیدہ زینب کو مستقل طور پر ہمیشہ اس طرح اپنے ہمراہ رکھتے تھے جس طرح کوئی پرستار کسی کے ساتھ رہتا ہے۔ روز عاشور کے واقعات اور پھر اس کے بعد بھی ثانیہ زہرا سب سے زیادہ سید الساجدین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتی تھیں۔ امام نے اپنی محترم پھوپھی صاحبہ کو دیکھا کہ وہ مختلف قسم کے اجتماعات میں شرکت فرماتی ہیں۔ یہ طرز عمل زینب کبریٰ اپنی عبادت کے طور پر اختیار کرتی تھیں۔ سید الساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں، میری پھوپھی سیدہ زینب کربلا سے کوفہ و شام کے طویل سفر میں اپنے تمام فرائض کو مکمل طور پر انجام دیتی تھیں۔ بعض اوقات آپ کئی منازل پر نماز بیٹھ کر پڑھتی تھیں، جس کی وجہ کمزوری اور بھوک کی شدت ہوتی تھی۔ یہ سب کچھ سفر شام کے دوران بالخصوص آپ پر توڑے گئے مصائب و شدائد کے دوران ہوتا تھا، جبکہ اس زمانے میں بھی کبھی آپ نے نافلہ شب کو ترک نہ کیا۔ کتاب فاطمۃ الزہرا صفحہ نمبر 641۔ بیٹھ کر آپ کے نماز پڑھنے کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ آپ اپنا کھانا بچوں میں تقسیم کر دیتی تھیں، یہ وجہ آپ کے خود بھوکا رہنے کی ہوتی تھی۔ کتاب کا حاشیہ ہے یہاں پہ، ریحان الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62۔ مترجم یہاں زینب ہے، مترجمہ آغا حسن قدیری سے ایک اور اقتباس پیش کرتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، سیدہ زینب کی بلند شخصیت و عظمت کے اظہار کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ نے اپنے وقت کے امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کو 4 مقامات پر سہارا دیا۔ نمبر 1، اس وقت جب اشقیاء نے اولاد رسول کے خیموں کو نظر آتش کر دیا اور امام سجاد آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ نمبر 2، اس وقت جب امام زین العابدین علیہ السلام شمر کی بربریت کا نشانہ بن کر تازیانوں پر تازیانے کھا رہے تھے۔ نمبر 3، اس وقت جب ابن زیاد نے امام زین العابدین علیہ السلام کا چراغ حیات گل کرنا چاہا۔ نمبر 4، اس وقت جب آغوش ملوکیت کے پروردہ یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنی بربریت و
آمریت کے پنجوں تلے روننے کی کوشش کی۔ کتاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ یقیناً ثانیہ زہرا عبادت گزار اور تسلیم و رضا کا پیکر تھیں۔ آپ نماز کو بہت دوست رکھتی تھیں کیونکہ یہ عمل بارگاہ پروردگار میں بہت زیادہ عاجزی کا مظہر ہے۔ آپ کسی بھی قسم کے حالات میں کبھی نماز سے غافل نہ تھیں۔ نماز کے ساتھ آپ کی وابستگی آپ کی شب یازدوم محرم کی مصروفیت سے ثابت ہوتی ہے، جب آپ غم و اندوہ میں گرفتار تھیں اور اسی کیفیت میں آپ کو یتیم بچوں کی سرپرستی بھی کرنا پڑ رہی تھی۔ حسین بن علی، صفحہ نمبر 17 اور 170، کتاب کا نام تھا یہ۔ جہاں تک میری پھوپھی زینب کا تعلق ہے، وہ محرم کی 10ویں شب کو صبح تک محراب عبادت میں مشغول نماز رہیں۔ اپنے پروردگار کے حضور استغاثہ کرتی رہیں، ہرگز تمام شب آرام کے لیے آنکھ بند نہ کی، اشک ریزی و فغاں سے بالکل سکون و آرام نہ پایا۔ اسی طرح فرماتے کہ اس رات بھی میری پھوپھی زینب کبریٰ نے اپنی عبادت و مناجات و نماز شب کو ترک نہ کیا، مستقل طور پر مالک حقیقی سے راز و نیاز اور اشک افشانی جاری رکھی۔ ریحان الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73۔ جبکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ شب عاشور خانوادہ رسول پر سخت ترین شب تھی۔ صبح کو واقع ہونے والے واقعات کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ شب عاشور باہم بات چیت کی آخری شب تھی۔ یہ شب وداع تھی جس میں سب لوگوں کو اپنے بچوں، زندگی اور وصایا کے سلسلے میں گفتگو کرنا لازم تھی۔ ایسے حالات میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس مصیبت و اضطراب کے عالم میں پروردگار عالم کے ساتھ رابطہ پیدا کرنے کے متعلق حوصلہ و ہمت و ہوش قائم رکھنے کے قابل ہوں۔ زینب کبریٰ کی دعا و نفرین۔ ثانیہ زہرا منزل دعا پر فائز تھیں۔ اسناد تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے اس قدر رابطہ و قرب رکھتی تھی کہ آپ کو مستجاب الدعویٰ کہنا درست ہوگا۔ اکثر پریشان حال و مصیبت زدہ لوگ زینب عالیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنی حاجات کی برآوری کے لیے آپ سے دعا کے خواہشگر ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت آپ کے بچپن ہی سے شروع ہو چکی تھی۔ اصولی طور پر حقیقت یہ کہ خلوص و صفائی قلب کے ساتھ جو ہاتھ بارگاہ پروردگار میں بلند ہوتے ہیں وہ ہرگز مقام استجاب سے ناکام نہیں پلٹا کرتے۔ اس صورت میں ثانیہ زہرا سے زیادہ ان شرائط کا حامل کون ہو سکتا ہے؟ بچپنی سے آپ عشق رب العزت سے سرشار تھیں۔ اس بچپن کے عالم میں اپنے ننھے ہاتھ درخواست کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بلند فرماتی، حتیٰ کہ آپ کی یہی کیفیت عالم بزرگ تک قائم رہی۔ ہم یہاں صرف اس قدر عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ثانیہ زہرا کی دعا و نفرین دونوں منزل اجابت پر تھیں۔ کوفہ میں ام حجام نامی ایک عورت نے امام حسین علیہ السلام کے نورانی اثر اقدس کی جو نیزے پر تھا اہانت کی جو شہزادی کو گراں گزری۔ آپ نے اس پر نفرین کی، وہ عورت اسی وقت عمارت کی چھت سے نیچے گری اور واصل جہنم ہوئی۔ روز عاشور عصر کے وقت دشمن خیمہ گاہ امام مظلوم میں گھس آیا۔ ایک ظالم امام مظلوم کی صاحبزادی کے کانوں سے گوشوارے اتارنے لگا، در حالانکہ وہ روتا بھی جاتا تھا۔ سیدہ زینب نے پوچھا کہ کیوں اس بچی کے کانوں سے گوشوارے ظلم سے اتارتا ہے اور پھر روتا بھی ہے؟ اس ظالم نے جواب دیا کہ روتا ہے اس لیے کہ میرا دل اس بچی کے حال پر جلتا ہے، لیکن ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں یہ گوشوارے نہ چھینوں گا تو کوئی اور چھین لے گا۔ زینب کبریٰ نے اس پر اس طرح نفرین کی، اللہ تیرے ہاتھ پاؤں قطع کرے اور آتش دوزخ سے پہلے آتش دنیا تجھے جلا ڈالے۔ چنانچہ ایسے ہی وہ مختار ابن عبید ثقفی کے سامنے گرفتار ہو کر آیا اور اس پر وہی عقوبت جاری کی گئی۔ کتاب قیم مختار۔ دربار یزید میں ایک شامی ملعون نے سید الشہداء علیہ السلام کی چھوٹی صاحبزادی کو کنیزی کے لیے مانگا۔ جناب زینب عالیہ نے اس پر نفرین کی اور فرمایا، اللہ تیری زبان کو قطع کرے، تیری آنکھوں کو اندھا کرے اور تیرے ہاتھوں کو خشک کرے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ ریحان الشریعہ جلد نمبر 3۔
اس قسم کی عقوبات کی بہت سی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ یہ مثالیں اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا غضب و انتقام ہمیشہ ان لوگوں پر وارد ہوا جو تخریب دین کے موجب بنے یا دین و انسانیت کے تقدس کو جنہوں نے پامال کیا۔ یہ عمل ہمیشہ واضح ہوتا ہے، فطرت و سنت الہی کے مطابق ہے اور اس میں کسی طرح کے مبالغے کو قطعی دخل نہیں۔